دوسری بات یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں جس معاشرے میں رہو اس معاشرے میں تمہارا رہن سہن ہماری نمائندگی کرے۔ مثلا آپ لوگ رہتے ہو چک میں، چک 35 میں ہے 73 چک میں رہتے ہو، یقیناً وہاں دشمنان آل محمد بھی تو رہتے ہوں گے، رہتے ہیں نا۔ ایک چوتھا بندہ آپ کی بستی میں آئے اور آ کے دیکھے آپ لوگوں کا معیار کیا ہے، آپ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہنسی مذاق گپ شپ کر رہے ہیں، بیٹھ کے غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، اور آپ بھی بیٹھ کے 4 بندے 10 بندے بیٹھ کے غیبت اور چغلیاں کر رہے ہیں، وہ آ کے سوچے گا ضرور ان میں سے علی والے کون ہیں۔ میں شاید نہیں سمجھا، تھکے ہوئے ہو، ساری رات کا سفر کیے، میں تھوڑا سا کوئی پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ ایک نیوٹرل آئے، آپ کی بستی میں آئے، ادھر 4 6 10 20 بندے بیٹھے ہوں، ادھر 4 6 10 20 بندے بیٹھے ہوں، اور وہ یہ تلاش کرنے ہیں میں علی والوں سے ملنا چاہتا ہوں، وہ والے بندے بھی بیٹھ کے ہنسی مذاق اور فضول گفتگو، فضول غیبت، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، فضول گفتگو بیٹھ کے کر رہے ہو، اور ادھر والے بھی وہی گفتگو کر رہے ہو، وہ پریشان تو ہوگا نا ان میں سے علی والے کون ہیں۔ بہت شکریہ۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے دشمنان علی جیسی بےہودہ گفتگو کریں، غیبتیں کریں، گلے کریں، علی والوں کو زیب نہیں دیتا۔ اپنی زندگیوں سے یہ چیزیں نکال دو، کون کیا کھاتے ہیں، کون کیا پیتے ہیں، کون کہاں جاتے ہیں، کون کیوں جاتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کوشش کرو ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو امام کی محبت کے بغیر گزرے۔ کوشش کرو 4 بندے مل بیٹھو تو ٹاپک یہی ہو، بتا صبح صبح اٹھ کے تو امام کو سلام کیا، صبح صبح اٹھ کے اپنی حجت کو سلام کیا۔ ارے بھائی سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ارے بھائی سلام کا مطلب یہ ہے ان کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا صبح صبح اٹھ کے ہم نے۔ اچھا یہ بتاؤ صبح جب کھانا تمہارے سامنے آیا تھا تم نے امام کے ظہور کی دعا مانگی؟ کیا مطلب کھانے میں دعا مانگنی پڑتی؟ ہاں بابا، معصوم فرماتے ہیں ہر دور میں ہر ذی روح اپنے زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ۔ تو ہمارا حق بنتا تھا خدایا یہ جو رزق تو نے جس ہستی کا صدقہ ہمیں کھلانے کے قابل بنایا ہے اسے کھا کے حلال کرنے کی توفیق دینا، خدایا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دینا، خدایا جس طرح اس رزق نے اپنے آپ کو ہم پہ قربان کیا ہمیں اپنے امام پہ قربان ہونے کی توفیق دینا۔ یہ تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ آج کل وقت کیسے گزر رہا ہے؟ او یار نہ پوچھو، دنیا بڑا تنگ کرتی ہے۔ فوراً حق بنتا ہے مومن کا، کوئی بات نہیں، یہ آزمائش مومن کے لیے لازم ہے۔ بندہ مومن بھی ہو اور دنیا میں یہ کہے کہ مجھے کوئی تنگ بھی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے، آزمائش لازم ہے۔ تو کیا کروں؟ پریشان نہ ہو، 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھ، تو بے وارث تھوڑا ہے۔ دیکھو میں باتوں میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ سنبھالنے والی چیزیں ہیں، ورنہ زندگیاں ایسی گزر جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا، وقت پتہ نہیں ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور ایک دن اعلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا ٹر گیا تو فلانی ٹر گئی۔ یہ ضروری ہے، جانا تو ہے، لیکن کم از کم اس کمال پہ جائے ہمیں لوگوں کے جنازوں میں بندوں کی ضرورت نہ ہو، مولا کی ضرورت ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مولا کے مطابق ہمیں رہنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اچھا پیارا درود پڑھا آپ نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دور کے حوالے سے نوجوان حکم ہے، دوست حکم ہے، اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بہت شکریہ۔ اس لیے فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ سبحان اللہ، مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہم صلی علی شاباش۔ میں اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو میں 2 باتیں کروں گا اور اس کے بعد میں 2 منٹ 4 منٹ جو سوال کرو گے پھر یہ عالی مدد کر کے آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میری بچیاں میری بیٹیاں، آپ کی ذمہ داری ہم مردوں سے زیادہ ہے۔ یہ جو آپ کی گودوں میں نسلیں پل رہی ہیں، آپ سب سے پہلے یہ ذہن میں ایک پروگرام فیڈ کر لیں، ہم امام کی سپاہ تیار کر رہے ہیں، یہ کنیزان امام تیار کر رہے ہیں، ناصر امام تیار کر رہے ہیں، ہم نے مولا کی خدمت میں پیش کرنا ہے کیونکہ آنے والا اچانک آئے گا۔ میری بچیاں ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز، آپ کوشش کریں ان بچوں کو جینے کا سلیقہ امام کی خاطر سکھائیں۔ بیٹا اٹھنا مولا کی خاطر ہے، پڑھنا مولا کی خاطر ہے، کھانا مولا کی خاطر ہے، کسی سے نہیں لڑنا مولا کی خاطر، بدتمیزی نہیں کرنی مولا کی خاطر۔ بیٹا گھر میں ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہو ہم نہیں ہوتے، عین اللہ دیکھتا ہے، امام دیکھتا ہے، کوئی کام ایسا بیٹا نہیں کرنا، بیٹی ایسی نہیں کرنا جسے امام ناراض ہو جائے۔ کوشش کرنے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کھانا بھی بنانا ہے،
ہر کھانے کو تبرک سمجھ کے پکانا ہے، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، اور اس لیے سے پکانا ہے میرے ہادی دورہ آپ نے اچانک آنا ہے، اللہ کرے میرے گھر ہی کھانا تیار ہو اور آپ تشریف لے آئے، آقا میں آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر سوچنا چھوڑ دو گی وہ کیا کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس نے کیوں، یہ چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی۔ آپ یقین کرو بیٹیاں، میں آپ کو بتاؤں سائنس ثابت کر چکی ہے، اگر عورت ٹینشن میں ہو کھانا بنائے گی اس میں ٹینشن آ جائے گی، پریشان ہو کھانا بنائے گی اس میں پریشانی آ جائے گی، جو کھائے گا وہ بھی پریشان۔ تو بہترین ہے جب امام کے لیے تبرک تیار کرو گی تو یقیناً درود پڑھ کے کرو گی، اللہم قل ولی کل پڑھ کے کرو گی، نعوذ علی مظہر لجائے پڑھ کے کرو گی۔ جب ایسے کرو گی تو کیا خیال ہے، اگر ٹینشن ہو تو کھانے والے کو ٹینشن، اگر جو درود پڑھی ہوئی بات ہو تو پھر اگلے کو بھی درود منتقل ہو جائے گا۔ میری بچیاں، دوسری تیسری چیز بڑی ضروری ہے، اپنے اخراجات میں کوشش کرو تھوڑی کمی کرو، مطلب آپ 100 روپے خرچ کرتی ہو 80 روپے خرچ کرو، 20 روپے امام کے نام کے علیحدہ رکھو، اس لیے علیحدہ رکھو، تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے اکٹھے کر کے اب مہینے میں 9 چندی جمعرات، اپنا 14 چاند کی 14ویں یا کوئی ایسا دن منتخب کر کے اپنے گھر کی برکت کے لیے امام زمان کا دسترخوان پکاؤ، گھر میں کھانا پکاؤ، جو دھواں اٹھے گا وہ بد نظری لے جائے گا، وہ حسد لے جائے گا، گھر میں کھانا بیٹا بناؤ، وہ پھر سارے مومنوں کو بلا کے ایک بات کہو کہ تمہیں اس لیے کھانے پہ ہم مدعو کر رہے ہیں، تم سب نے ایک ایک فرمان امام زمان کا ہمیں سنانا ہے، اور اس کے بعد آ کے دعا پڑھ کے کھانا کھا لیں گے۔ پھر میری بچیاں، ایک ضروری بس ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے اور ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھو، لڑائیوں جھگڑوں میں بھی وقت گزر جاتا ہے، سکون میں گزارو گے تو کمال ہو جائے گا۔ گھر کا ماحول اچھا رکھو، ہر وقت مردوں کو تنگ مت کیا کرو، آج تو نے کم کمایا، آج تو یہ نہیں لایا، آج تو وہ نہیں لایا، سانس گندے ان جھگڑوں سے بیٹا نکلو، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، ورنہ مرنے کے بعد کہو گی کاش ہمیں دوبارہ بلایا جاتا، ہمارا وقت کم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو نظر انداز کرنا شروع کرو، کیونکہ جینا جو امام کی خاطر ہے۔ تو یہ میری چھوٹی گزارشات آپ کے لیے تھی، باقی سب کے لیے تھی۔ کچھ سوال ہے تو پوچھئے، پھر آپ کو ہم اجازت ہیں۔ کوئی کمی تو نہیں ہوئی تبرک کی؟ اچھا بسم اللہ، کوئی سوال ہے تو پوچھئے۔ جی حضور بسم اللہ۔ قبلہ، ہم جو اپنا ایک صدقہ کرتے ہیں، ہم نارملی گھر میں ایک صدقہ کیا، کسی مستحق کو دے دیا، جی اسی طرح ایک امام علیہ السلام کا ہم صدقہ کر کے اور اس امام علیہ السلام کو بھی صدقہ کر دیتے ہیں اور وہ کسی مستحق، بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا۔ آپ کا نام؟ ثاقب بھائی ثاقب، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں حکم ہے، کتابوں میں لکھے، معصوم کا فرمان ہے، ہر مومن کو چاہیے دن کا آغاز ہمارے بیٹے مہدی کے نام کے صدقے سے کرے۔ فرمایا ایک سکہ کیوں نہ ہو، دن کا آغاز کرے۔ آگے معصوم فرماتے جو اس طرح کرے گا سارا دن کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے، امام فرماتے ہیں۔ تو یہ صدقہ امام زمانہ بڑا ضروری ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنا مت نکالو، اپنی طرف سے امام کا نکالو، خیری پڑ جانی ہے، 1 روپیہ 2 بڑا اچھا کرتی ہے، بہت اچھا کرتی ہے، بہت اچھا کرتی ہے، 5 روپے 10 روپے 1 روپیہ 20 روپے 100 روپے، جو آپ کے حسب توفیق ہے ضرور۔ مگر اب اگلا سوال آپ کا یہ تھا جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، صدقہ امام زمانہ کوشش کر کے اکٹھا کر کے اپنے گاؤں کی کسی مومنہ بچی کا جہیز اکٹھا کر لو۔ سید کو نہیں دینا، میں سنے تو صحیح تھوڑا جہیز، وہ بھی بتاتا ہوں، جہیز اکٹھا کر لیں، کسی گھر میں علم لگا ہے اور بیٹی رخصت نہیں ہو پا رہی، مسئلہ ہے، تھوڑا سا جہیز اکٹھا کر لیں، مگر بتانا نہیں ہم دے رہے ہیں، کسی کو کہنا اس دروازے پہ دیا اور ان کو کہنا امام زمانہ نے بھیجا ہے۔ سید کو صدقہ دو مگر وہ سید جو حقدار ہو، اور اس کو احساس دلا کے دو یہ تیرے دادے کا صدقہ ہے، اس کو کھا کے دادے کے ظہور کی راہ ہموار کر۔ یہ نہیں ہے کھا کے ڈکار دے کے علی علی کرنا، ہاں تیرا حق بنتا ہے، تیرے فرائض میں سے ہے، تو سید ہے تو بھی اپنے حصے کا چراغ جلا، تو بھی اپنے دادے کے ظہور کی راہ ہموار کر، مولا تیری مدد کریں گے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کوشش کر لوگوں میں شعور امام زمان ظاہر کرنے کی، ان میں یہ پیدا کرنے کی کوشش کر، سید کو بھی اس طرح احساس دلا کے دو سرکار کا صدقہ، مگر جس کو بھی دو احساس دلا کے دو، اس کو اب تیرے اوپر لازم ہو گیا تو بھی مولا کے لیے کچھ کر۔ اس کے علاوہ مولا کا صدقہ اکٹھا کر کے، یہ دعا عہد آپ کو ملی ہے یہاں سے؟ ملی ہے، دی ہے؟ بیٹیاں آپ کو ملی ہے؟ نہیں ملی، میں منگواتا ہوں۔ ایک دعا ہے ہمارے مکتب کی، ویسے تو ساری دعائیں کمال ہیں، لیکن ایک دعا با کمال ہے جس کا نام ہے دعا عہد۔ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اجل فرج آل محمد، سرکار نے یہ دعائیں تعلیم فرمائی، اور سرکار نے فرمایا جو دعائیں روزانہ پڑھے گا نماز صبح کے بعد، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا،
اٹھا کے کہے گا اٹھ میرے لشکر میں شامل ہو. وہ دعائیں آپ کو دیتے کوشش کیجیے کہ اردو میں ضرور پڑھیے گا. جو پڑھے لکھے بچے بچیاں بیٹھے ہو اردو میں پڑھیے گا, اس میں بڑے بڑے اسرار ہیں. تو وہ دعا اتنی کمال ہے کہ اس کے ایک ایک جملے پہ ہزار ہزار نیکیاں اور ہزار ہزار گناہوں کی معافی ہوتی ہے. وہ دعا آپ کو دیتے ہیں. تو اس میں اس کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا اگر خدا نے آپ کو صدقہ امام زمانہ اکٹھا کرنے کی توفیق دے دی ہے تو وہ دعا عہد چھپوا کے مومنوں میں بانٹو. یہ شعور بیدار کرو, مومنوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں بڑے حضور 19 سال ہو گئے, 8,500-9 ہزار خطاب کیے ہیں, لیکن یقین کرو اکثر جگہوں میں شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنی بڑی دعا ہے. اگر پیسے زیادہ بچ گئے تاڑے کول تے وہ اے چھپواؤ, مولا دے نام دے پوسٹر چھپواؤ, سٹیکر چھپواؤ, بینر چھپواؤ تے اپنی امام بارگاہ ایک پینا فلیکس بھی لوا دینا. دسا کی بڑا اسرار ہے بھائی جی, بہت بڑا راز ہے. میری بہنیں آپ نے بھی غور کرنی ہے. حضور بڑا راز ہے. امام زمانہ آ کے امت سے ایک سوال کریں گے, وہ آپ لکھوا دو, کتابوں میں لکھے. سرکار کہیں گے دنیا والوں کو, دنیا والوں ہمارے گھر کی مبدت کا حساب دو. یہ پینا فلیکس امام بارگاہ چھپواؤ, اتنا چھپوا کے لگواؤ تاکہ پڑھنے والوں کو بھی پتہ چلے لفافہ نہ لے, مبدت کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہو گیا یہ فرمان. اسی طرح کے بہت سارے فرمان ہیں. اگر آپ کا دل بن گیا آپ کو امام کے فرمان بھجوا دے گا, وہ چھپوا امام بارگاہوں میں لگواؤ, وال چاکنگ کرواؤ, پینٹ سے لکھواؤ تاکہ لوگوں میں شعور بیدار ہو. بے شک یہ صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خرچ ہو جائے تو سبحان اللہ بہت اچھا ہے. جی اور کوئی سوال؟ بابا جی ایک نکا جا سوال ہے, اللہ منو زرین چمنا یہ بدت اتھوں والے دن میں ماں دو گلاں تسی کر چھڑیا نہیں. پہلی بات آپ نے کی ہے علم کو چومنا, ٹھیک ہے اماں, ہم شیعہ نسبت کے قائل ہیں. ٹھیک ہو گیا, نسبت کے قائل ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا یہ سرکار وفا کی نشانی ہے, اور یہ نشانی نہیں, ہمیں کھڑا ہوا عباس نظر آتا ہے. ہم اماں بوسہ ضرور لیں گے. باقی باتیں بہت ہیں, ایویں پریشان ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں لوگ. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلو. اپنا عقیدہ کسی پہ ظاہر مت کرو, اپنا عقیدہ اپنے اندر سنبھال کے رکھو, کیونکہ تمہارا عقیدہ تمہارے لیے نہ کہ دوسرے کے لیے ہے. ایک بات اور ہے, سادات ہمیشہ آگ پہ اماں جی پانی ڈالتے ہیں, آگ جلاتے نہیں ہیں. ہاں یہ تو سادات نے ثابت کر کے دیا. ہاں آگ پہ پانی ڈالتے ہیں. جو بیٹھ کے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, عذاب آئے گا, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, یہ سید کا شیوا نہیں ہے. سید کا شیوا یہ ہے, ڈرانے والے بادشاہ ہے نا. اصل میں صرف مختصر سے گزارش اس کا کرتا ہوں. میں مفتی نہیں ہوں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں, میں آگ بجھانے والا ضرور ہوں. میں مختصر جواب یہ عرض کرتا ہوں, اگر زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے تو محمد پاک کو اویس کرنے کو منع کرنا چاہیے تھا. تو نے محبت میں دانت کیوں توڑے؟ بسم اللہ سبحان اللہ. اور یہ محبت کے انداز ہیں. آپ یہ کام لوگوں سے پوچھ کے کرو گے نا, کوئی بات نہیں. ہاں ایک چیز ہے وہ بڑی ضروری ہے, چلو آپ نے بھائی چھیڑی دی بات, وہ بڑی ضروری ہے. کوشش کرو جاؤ زنجیر چلاؤ, وہاں بیٹیاں نہ ہوں, مستورات ہو. نمبر 1. نمبر 2, آنکھیں بند کر کے زنجیر چلاؤ اور تصور میں علم عباس رکھو. انشاءاللہ علم کے نیچے تمہیں امام زمانہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. تیسری چیز, زنجیر کا مقصد ایک رکھو, میں کمر پہ قلم کے ساتھ عریضہ لکھ رہا ہوں, تیرا انتظار ہے تو آ جا. یہ چیز ہوگی تو بسم اللہ صبح. ہمارے یہاں جی پردہ داری کو بہت اچھا سلسلہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی, مستورات کو علیحدہ ہی ہوگی. اچھی بات ہے.